السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ باب اثبات عذاب القبر۔ الفصل الاول عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ الی آخر الآیہ۔ یہ باب عذاب قبر کے ثبوت کے بارے میں ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا، آیا اس کا کوئی آیت کریمہ یا احادیث کریمہ سے ثبوت ہے یا نہیں۔ تو اس تعلق سے امام بخاری، امام مسلم علیہ رحمۃ الرضوان نے آیت کریمہ سے بھی ثابت کیا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور احادیث مصطفیٰ سے بھی ثابت کیا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اور عذاب قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ سے مراد یعنی انسان سے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک قبر کے اندر اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اب اس سے خاص قبر مراد نہیں ہے۔ اب انسان کو چاہے جلا دیا گیا ہو، یا انسان کو شیر نے کھا لیا ہو، یا کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی بالکل ہڈی بکھر گئی ہیں، جسم میں ایک ریزہ تک باقی نہیں رہا ہے، اس سے بھی سوال و جواب کیے جائیں گے۔ یہ اس کا ثبوت آیت کریمہ سے ہے۔ وہ لوگ جو اپنے غیر مسلموں میں اپنے لوگوں کو جا کر جلا دیتے ہیں، اب لوگ کہیں گے کہ یار ان کو تو قبر میں دفن نہیں کیا گیا، تو ان سے حساب و کتاب کا معنی کیوں؟ تو حساب و کتاب ان سے بھی ہوگا، حساب و کتاب ان سے بھی ہوگا جس کو شیر کھا لیتا ہے، حساب و کتاب ان سے بھی ہوگا جس کو جلا دیا جاتا ہے، اور حساب و کتاب ان سے بھی ہوگا جن کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ آیت کریمہ ہیں، سرکار کے پیارے صحابی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ غزوہ خندق اور غزوہ احد کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شرکت کی ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان جب اس سے قبر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مسلمان جب اس سے قبر کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ گواہی دے گا۔ مسلمان گواہی دے گا۔ کون گواہی دے گا؟ مسلمان۔ وہ مسلمان جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر فائز ہوگا، وہ قیامت کے دن قبر میں گواہی دے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کون گواہی دے گا؟ مسلمان گواہی۔ اب اس سے مراد عام مسلمان ہیں۔ کون مراد ہیں؟ عام مسلمان ہے نا۔ دیکھیے قبر کے اندر جب انسان کو رکھا جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مسلمان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، تو عام مسلمان دیکھ کر پہچانے گا کہ یہ آقا کریم ہیں، اور جو اللہ والے ہوں گے، علماء کی جماعت ہوگی، اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، تو جس طریقے سے شمع پروانے کو دیکھ کر طواف کرنے لگتا ہے، حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ عاشق رسول جب سرکار کا چہرے پاک اس کے سامنے آئے گا تو وہ پکار کر کہنے لگے گا، میں گواہی دیتا ہوں یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ مومنوں کو مضبوط بات پر قائم رکھے، دنیا میں بھی رکھے گا اور آخرت میں بھی۔ یعنی کیا؟ جو ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو قبر کے اندر جو سوال ہوگا وہ ایمان کا ہوگا، اعمال کا نہیں۔
قبر کے اندر جو سوال ہوگا کس کا ہوگا؟ ایمان کا ہوگا، اعمال کا نہیں۔ اور قیامت میں جو سوال ہوگا وہ ایمان کا بھی ہوگا اور اعمال کا بھی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ مومنوں کو مضبوط بات پر قائم رکھے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ مومنوں کو قبر کے اندر ان کے ایمان پر قائم رکھے، ان کے ایمان پر کیا رکھے گا؟ قائم رکھے گا، ہے نا، جس سے وہ جواب دے دیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے، بولیے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس سے پوچھا جائے گا قبر میں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پتہ چلا قبر کے اندر بھی سوال کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں سرکار کے پیارے صحابی حضرت انس بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بے شک بندے کو جب اس کی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، کہاں؟ قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور قبر کے پاس سے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ قبر پہ کچھ دیر فاتحہ وغیرہ ہوگی، پھر اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں آنے لگتے ہیں۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں انہ لا یسمع قرعان نعالہم، تو وہ مردہ جس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے وہ چلنے والے لوگوں کی جوتوں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، جوتوں کی آہٹ کو وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کی سماعت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ مردہ جس کو یار آپ اندازہ تو لگائیے، تختے لگائے جاتے ہیں، مٹی ڈالی جاتی ہے، یہاں تک کہ پنی بھی ڈال جاتی ہے تاکہ مٹی قبر کے اندر نہ گرے، وہ مرنے والا انسان چلنے والے لوگوں کی جوتوں کی آہٹ کو سن لیتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان سنتا ہے۔ ارے تبھی تو آقا کریم نے فرمایا ہے اے لوگو جب تمہارا گزر قبرستان کے پاس ہو تو تم یہ کہو السلام علیکم یا ایھا القبور، اے قبر والے تم پر سلامتی ہو۔ تبھی تو کہا جاتا ہے جب وہ سنے گا، اگر سنے گا نہیں تو سرکار سلام کا حکم کیوں دیتے؟ تو جب قبر میں رہنے والا انسان دور سے چلنے والے لوگوں کی آہٹ کو سن سکتا ہے، جبکہ وہ انسان جو کہ مر چکا ہے نا، جب وہ سن سکتا ہے تو وہ نبی جس کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کیا وہ نبی مدینے سے نہیں سن سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار فرماتے ہیں ہے نا، تو وہ سنتا ہے آتاہ ملکان، تو جب سب لوگ چلے جاتے ہیں، جب تک وہاں پر اگر ایک آدمی بھی رہے گا تو جو منکر نکیر ہوتے ہیں، سوالات کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے، جب سب چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آقا کریم نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کو دفن کرو تو اس وقت تک وہاں موجود رہو جب تک ایک اونٹ ذبح کرنے والا اپنے اونٹ کو ذبح کر دے اور اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر دے، اتنی دیر تک قبر پہ بیٹھنا یہ سنت ہے، کیونکہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اس وقت تک سوالات منکر نکیر قبر پر نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ علماء فرماتے ہیں کچھ لوگ اس حدیث کو لے کر یہ کرتے ہیں اگر کسی کا انتقال بدھ میں ہوا ہے تو وہ اپنے کسی ایک مسجد کے مؤذن کو یا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو قرآن لے کر قبر پہ بٹھاتے ہیں اور جمعے تک اس قبر پر بٹھاتے رہتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ جمعے تک ہے نا اس کے پاس منکر نکیر نہیں آئیں گے، اور جیسے ہی جمعے کا دن آئے گا اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جمعے کے صدقے میں مرنے والے کے عذاب قبر کو دور فرما دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا انتقال جمعے کے دن ہوتا ہے یا جمعے کی شب میں ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے سوالات قبر نہیں فرماتا ہے۔ جس کا انتقال کس دن ہوتا ہے؟ جمعے کے دن، یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اس سے سوالات قبر نہیں کیا، حدیث سے ثابت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں آتاہ ملکان، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا حدیث میں ہوتا ان کی آنکھیں نہایت نیلی ہوتی ہے، دانت لمبے ہوتے ہیں اور بال اس قدر لمبے ہوتے ہیں، چہرہ خطرناک ہوتا ہے، ناخن اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ قبر کو پھاڑتے ہوئے، قبر کو چیرتے ہوئے مردے کو جھنجھوڑ کے اٹھا دیں گے، پوچھیں گے مر رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تیرا حدیث میں آتا فیقولان، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فالمؤمن فیقول، تو جو بندہ مومن ہوگا، ایمان والا بندہ ہوگا، جب فرشتے سوال کریں گے تو وہ پکار اٹھے گا میں گواہی دیتا ہوں یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔
محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا مرنا تو ہمیں بھی ہے, اگر ہمارے پاس منکر نکیر آئے اور ہم سے سوال کرے تو ہم بھی قبر میں یہ جواب دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. ہمیں بھی یہی جواب دینا ہے انشاءاللہ. فَيُقَالُ لَهُ, تو اس سے کہا جائے گا جب یہ جواب دے دے گا کون؟ مومن, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس سے کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار, اے بندے تو اپنے اس ٹھکانے کو دیکھ جو تیرے لیے جہنم میں بنایا گیا تھا, لیکن قد ابدلک اللہ بہ مقعد من الجنہ, لیکن تیرے جواب دینے کی وجہ سے اللہ نے تیرے جہنم والے ٹھکانے کو جنت میں تبدیل فرما دیا ہے. جہنم والے ٹھکانے کو اللہ نے جنت میں تبدیل فرما دیا ہے. یہ آج باب قبر کا شروع ہوا ہے. 2 منٹ آپ کے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آج باب شروع ہوا ہے قبر کا, اور اگر اجازت ہو تو اس کو یہیں پہ اختتام کر دی جائے کل کو, لیکن 2-3 منٹ میں انشاءاللہ پورا باب پورا ہو جائے گا. بتائیے بیان کیا جائے یہیں پہ ختم کر دیا جائے اس کو پورا؟ ہاں, تو آقا کریم فرماتے ہیں ہے نا, اس کو دکھایا جائے گا کس کو؟ جو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار, تم اپنے اس ٹھکانے کو دیکھو جو جہنم کے لیے بنا گیا ہے, لیکن اللہ نے تمہارے یہ جملہ کہنے کی بنا پر تمہارے اس ٹھکانے کو جنت میں کیا کر دیا ہے؟ تبدیل فرما دیا ہے. فَيُرَاهُمَا جَمِيعًا, تو اس کو جنت بھی دکھائی جائے گی اور اس کو جہنم بھی دکھائی جائے گی. اس کو جنت بھی دکھائی جائے گی اس کو, اور یہ کس کو دکھایا جائے گا؟ مومن کو, یعنی جو قبر کے اندر ہوگا. قبر کے اندر کے معاملات ہے. لیکن اللہ اکبر, آقا کریم فرماتے ہیں وہ امل منافق والکافر, لیکن منافق سے مراد وہ جو سرکار کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ آمنا باللہ ورسولہ, ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے. جب ابو جہل, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے کفار مکہ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو ایسے ہی مذاق کرتے تھے, ہم تو سرکار سے ایسے ہی مزہ, ہم حقیقت میں ایمان لے کر نہیں آئے. تو وہ منافق اور کافر, فیقال, جب ان سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تم اس نبی جو سامنے سرکار موجود ہوں گے تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو دیکھو کیا جواب دیں گے, ان کی مت کیسی ماری جائے گی. وہ کہیں گے ہا لا ادری, ہائے افسوس ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, ہائے افسوس ہمیں تو کچھ معلوم نہیں. یہ عقل کے اندھے ہیں, انہیں نہ دنیا میں بھی معلوم ہے, نہ قبر میں معلوم ہوگا, نہ حشر میں معلوم ہوگا. لیکن جو ایمان والا ہوگا, جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا, وہ دنیا میں بھی جب تک زندہ رہے گا یہ کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور قبر کے میدان میں بھی کہے گا محمد اللہ کے رسول ہیں. ہمارا عقیدہ ہے, ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کہیں گے اور حشر کے میدان میں بھی کہیں گے اور قبر کے میدان میں بھی کہیں گے. آقا کریم فرماتے ہیں وہ کہے گا ہا لا ادری, ہائے افسوس مجھ کو تو کچھ معلوم نہیں. کنت اقول ما یقول الناس, میں تو وہی کہتا تھا جو میرے باپ دادا کہتے تھے. یعنی میرے باپ کہتے تھے کہ ہے نا, جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. بولو نعوذ باللہ. ہے نا, میرے باپ دادا کہتے تھے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. بولو نعوذ باللہ. میرے باپ دادا کہتے تھے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی, اگر نماز کے اندر بیل, اونٹ, سور, خنزیر کا خیال ہو جائے تو نماز صحیح ہو جائے گی. بولو نعوذ باللہ. میرے باپ دادا کہتے تھے کہ سرکار ہماری طرح بشر ہے. بولو نعوذ باللہ. ہے نا, تو وہ کہے گا میں وہ کہتا تھا جو میرے باپ دادا کہتے تھے. میرے باپ دادا کہتے تھے کہ لات کی پوجا کرو, منات کی پوجا کرو, عزا کی پوجا کرو, حبل کی پوجا کرو, سانپ کی پوجا کرو, بندروں کی پوجا کرو, دریاؤں کی پوجا کرو, پہاڑوں کی پوجا کرو. تو جو میرے باپ کہتے تھے وہ میں کرتا تھا. ہے نا, تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا, اللہ فرمائے گا لا دریتا, تجھ کو کچھ معلوم نہیں ہوا ہے نا. اتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا میں آئے, انبیاء آئے, اولیاء اکرام آئے, نبیوں نے بتایا ہے اے لوگوں اللہ ایک ہے, میں محمد ہوں, اللہ کا رسول ہوں, پھر بھی تو ایمان لے کر نہیں آیا. لا تلیتا, تیرے پاس تو قرآن آ گیا ہے, پھر بھی تو نے قرآن کو نہیں پڑھا, تو تجھے کیسے معلوم نہیں ہوا ہے؟ تو اللہ فرشتوں سے کہے گا